دوستو، جب ہم ایک دوسرے سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس بات کی، اس خبر کی گہری تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی فاسق کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق کرنا صرف ایمان کا اظہار نہیں ہے بلکہ معاشرت میں امن اور سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا، مسلمانوں کے درمیان صلح اور اتحاد کی اہمیت کو اسلام نے ہمیشہ سے ابھارا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ صلح اور محبت مسلمانوں کی طاقت ہے۔ اس سے نہ صرف فرد بلکہ پوری امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اتحاد اور صلح سے ہمارے معاشرت میں امن اور بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح انصاف سے کام لینے کا حکم بھی فرمایا۔ انصاف سے کام لینے کا حکم اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچائی کا ساتھ دو، چاہے وہ تمہارے لیے خود کے خلاف یا والدین اور قرابت دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ انصاف سے کام لینا صرف دوسروں کے حق میں نہیں بلکہ خود کو بھی بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ اس سے بھروسہ اور محبت دونوں بڑھتی ہے اور سماج بہتر بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا صرف دوسرے کے دل کو دکھانے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے محبت اور بھائی چارے کا تعلق بھی خراب ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو ہنسنے دے مگر ہمیشہ کے لیے اپنی عزت کھوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مذاق اڑانے کے بجائے ایک دوسرے کو اٹھانے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں اپنا وقت گزاریں۔ ایک دوسرے کو تانا دینا بھی اسلام میں منع ہے۔ ایک دوسرے کو تانا دینا صرف انسانیت کی قدر و محبت کو ہی نہیں کمزور کرتا بلکہ یہ دلوں میں نفرت اور فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر بات دوسروں کو پسند آئے لیکن آپ کی ہر بات انہیں محسوس ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، تانا صرف لفظوں کا بوجھ نہیں بلکہ دلوں کے رشتوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ نہیں جو سب سے تیز بولتا ہے یا زیادہ بولتا ہے بلکہ وہ ہے جو سب سے اچھی طرح سے بات کرتا ہے اور بات سنتا ہے۔ اسی طرح سے برے القاب سے پکارنا نہ صرف دوسرے انسان کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ یہ ہمارے اخلاق کو بھی بیان کرتا ہے کہ انسان کی پسندیدگی سوچ اور پہچان ہے۔ اس سے بہتر سمجھنے کے بجائے اسے کسی برے القاب سے پکار کر ہم خود کو ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس طرح کی روایات کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عزت اور محبت کے اصولوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی وہی عزت دیں جو خود کے لیے چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی غیبت کرنا صرف اس انسان کی بے عزتی نہیں ہے بلکہ اس عمل سے ہم اپنے اخلاقی اصولوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ غیبت انسان کو دوسرے کی برائی دیکھنے اور اس پر بات کرنے میں مبتلا کر دیتا ہے جبکہ اس کی اپنی کئی خامیاں چھپی ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں برا بولنے سے پہلے سوچے ضرور اور بہتر یہی کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی طرح کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کی ٹوہ میں لگ کر اس کے اعمال پر نظر رکھنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہم میں غیرت اور توجہ کی کمی ہے۔ ہر شخص کا اپنا اختیار ہے اپنی زندگی گزارنے کا اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسروں کی نجی زندگی میں تانک جھانک نہ کریں، ٹوہ نہ لیں اور نہ ہی اس کے کسی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اسلام میں بدگمانیوں سے بچنے کو بھی کہا گیا ہے، یعنی بلا وجہ کسی پر شک کرنا یا نیکیوں کو نظر انداز کرنے، برائیوں میں یقین کرنا انسانی دلوں کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک بدگمانی والی چیز ہے جب ہم کسی پر بلا ثبوت شک کرتے ہیں
ہم اپنے دلوں میں نفرت اور شک کا بیج بو دیتے ہیں، محبت اور بھائی چارے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلیں۔